ترکی کی شہر استنبول کے یورپی جانب بحیرہ فاسفورس کے کنارے سلطان احمد نامی علاقے میں مسجد جامع السلطان احمد کے قریب واقع آیا صوفیہ دنیا کی چند خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ 10 جولائی کو ترکی کی اعلیٰ ترین اتھارٹی سپریم کونسل آف اسٹیٹ کی جانب سے آیا صوفیہ کو میوزیم سے تبدیل کر کے اس کی مسجد کی حیثیت بحال کر دی گئی ہے۔ اس پر دنیا بھر میں غیر معمولی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بعض عناصر اسے غیر قانونی عمل قرار دے کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ترکی کے قومی آرکائیو میں موجود دستاویزات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ آیا صوفیہ سلطان فاتح نے خریدا تھا اور اسے اپنی شخصی یعنی ذاتی پراپرٹی بنانے کے بعد مسجد کے طور پر وقف کر دیا تھا۔ آیا صوفیہ لبنانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی الہی حکمت کے ہیں۔ آیا صوفیہ کا ماضی کی 2 اہم ترین سلطنتوں عثمانی اور بازنطینی کے ساتھ گہرا تعلق اور رشتہ رہا ہے۔ 532 عیسوی میں بازنطینی سلطنت کے حکمران جسٹنین اول کی بنائی گئی اس عمارت کی تعمیر 5 برس میں مکمل ہو گئی تھی۔ تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ آیا صوفیہ کے اولین بانی معمار جسٹنین اول نہیں ہیں۔ آیا صوفیہ کی پہلی عمارت قسطنطین العظیم کے زمانے میں بنی تھی۔ پہلی عمارت قسطنطین العظیم کے زمانے میں بنی تھی جو 360 میں قسطنطینوس دوئم کے دور میں مکمل ہوئی تھی۔ بعد ازاں عیسائیوں کی ایک بغاوتی تحریک کے دوران اسے آگ لگا دی گئی جس سے عمارت تباہ ہو گئی۔ 415 میں تھیوڈورس دوم نے اسے دوبارہ تعمیر کر کے عبادت کے لیے کھول دیا۔ تاہم بدقسمتی سے 532 میں دوبارہ ایک بغاوتی تحریک اٹھی اور مشتعل عیسائیوں نے اپنے اس دلکش عبادت خانے کو دوسری مرتبہ آگ لگا کر نذر آتش کر دیا۔ لکڑی کی خوبصورت کشیدہ کاری سے مزین چھت کو آگ نے خاکستر کر کے زمیں بوس کر دیا تھا۔ اس پر بازنطینی حکمران جسٹینین نے 532 میں اسے تیسری مرتبہ تعمیر کیا۔ 537 میں اس کی تیسری بار تعمیر مکمل ہوئی۔ 100 میٹر بلندی کی حامل عمارت کے اوپر 30 قطر کے 55 میٹر بلند گنبد نے اسے روم میں واقع تمام رومی الہوں کے معبد پینتھیون سے بھی بلند کر دیا۔ اسلامی اور عیسائی طرز تعمیر کے حسین ترین امتزاج کے طور پر آیا صوفیہ 916 برس تک آرتھوڈوکس گرجا گھر کی حیثیت سے قائم رہا۔ 29 مئی 1453 کو عثمانی سلطان محمد الثانی المعروف سلطان فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کرنے کے بعد آیا صوفیہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ اسلام کے برعکس عیسائیت میں مذہبی عبادت خانوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے، لہٰذا آرتھوڈوکس کے مذہبی ذمہ داروں کو پیشکش کی گئی جسے انہوں نے قبول کر لیا اور یوں سلطان فاتح نے اس تاریخی عمارت کو خرید لیا۔ تاہم سلطان نے یہ عمارت اپنے ذاتی پیسوں سے خریدی، جبکہ خریداری معاہدے میں خود کو ایک عام خریدار کی حیثیت سے متعارف کروا کر سلطان یا سلطنت سے وابستگی کی کسی نسبت کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ سلطان نے اس عمارت کی قیمت پیمنٹ بانڈز کی صورت میں ادا کی۔ عمارت خریدنے کے بعد ایک وقف ٹرسٹ قائم کر کے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ وقف ٹرسٹ کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی سلطان فاتح نے حسن تعمیر کے اس شاہکار کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اس پر صرف 4 میناروں کا اضافہ کر کے باقی کو اپنی صورت پر چھوڑ دیا اور یوں یہ پرکشش عمارت 481 برس تک مسجد کے طور پر زیر استعمال رہی۔ 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی وزراء کونسل نے قرارداد کے ذریعے اس مسجد کو انسانیت کے نام پر وقف کرنے کا اعلان کر کے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ 2005 میں آیا صوفیہ کا معاملہ اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنا جب ترکی کی متعدد اسلامی تنظیموں نے اس عمارت کی مسجد کی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ ترکی کی تاریخی یادگاروں، ماحولیات اور اوقاف کی ایسوسی ایشن نے 24 جون 2005 کو ترکی کی اعلیٰ عدالت میں مقدمہ دائر کر کے مسجد کی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ تاہم عدالت نے یہ مطالبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ میوزیم کا استعمال مسجد کی حرمت پامال نہیں کر رہا، لہٰذا آیا صوفیہ کو مسجد کی بجائے میوزیم ہی رہنے دیا جائے۔ چونکہ چیمبر کا فیصلہ کمزور دلائل پر قائم تھا، لہٰذا 2016 میں ترکی کے اوقاف کے مذکورہ ادارے نے دوبارہ اپنا مقدمہ دائر کر دیا۔ اس دوران
ترک صدارتی کونسل اور دیگر اعلیٰ اداروں نے بھی آیا صوفیہ کی مسجد میں تبدیل کرنے کی تاریخی دستاویزات کو آرکائیو سے نکال دیا تاکہ انہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ مارچ 2019 میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت بحال کرنے کے عزم کا اظہار کیا، چونکہ ترکی پر دنیا بھر کی جانب سے شدید دباؤ تھا، جس کے لیے ترکی نے آرکائیو سے قدیم دستاویزات چھان چھان کر نکالی۔ یہ 27,000 دستاویزات ہیں جن میں پیمنٹ باؤنڈز اور آیا صوفیہ کی خریداری معاہدے سے متعلق دیگر دستاویزات موجود ہیں، جبکہ اصل سلطانی ٹائٹل جسے تابو کہا جاتا ہے بھی ان دستاویزات میں موجود ہے، جو آیا صوفیہ کی فروخت اور شخصی پراپرٹی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان تمام دستاویزات سے یہ واضح اور ثابت ہوتا ہے کہ آیا صوفیہ کی عمارت سلطان فاتح کی شخصی پراپرٹی تھی، جسے انہوں نے مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا۔